رضی اللہ عنہ محمد یہ انہوں نے عجز اور تواضع کے اوپر کلام فرمایا. یوں سمجھیے گا کہ سارے دین کا ایسنس اور عرق ہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ اسی عاجزی اور تواضع کو پیدا کرنے کے لیے ہیں. اب دیکھیں سجدے میں کتنی تواضع ہے، کیونکہ انسان سجدہ جب کرتا ہے تو کیسی ذلت کی شکل اڈاپٹ کرتا ہے. پوسچر جو ہے آپ خود دیکھتے ہیں کہ پوسچر جو ہے وہ ایک انتہائی ذلت کا پوسچر ہے کہ جس میں انسان ناک بھی رگڑتا ہے اور پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے اور اپنی ہستی کو انتہائی حقیر اور نیچا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میری پستی کی کوئی انتہا نہیں اور تیری رفتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس سے بھی مقصود یہ ہے کہ آدمی عاجزی اختیار کرے، اور جب رکوع میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی العظیم. اور یہ رکوع کی حالت دیکھیں، یہ بھی کتنی بظاہر ذلت کی حالت ہے، اور یہ ذلت صرف آدمی اللہ ہی کے سامنے اختیار کرتا ہے. تو جتنی عبادات ہیں ان سے بھی مقصود عاجزی اور تواضع ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اس سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ عاجزی سارے دین کی جان اور روح ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے اگر عجز اور تواضع اور انکساری نکل جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو اپنے شیخ کی ایک بات سناتا ہوں. وہ عجیب بات ہے، میں نے کئی دفعہ اس کو عرض کیا، دوبارہ عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک عابد کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس میں تہجد بھی ہے، نوافل بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تلاوت قرآن بھی ہیں، نفلی روزے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بڑھائی اور تکبر بھی ہے. کیونکہ بعد کا آدمی جب اپنی مرضی سے زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے اور بڑوں سے نہیں اجازت لیتا ہے تو اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ کہیں اس کے اندر ناز اور عجب نہ آ جائے اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ شمار کرنے لگے، دوسروں کے گناہ اس کو نظر آنے لگتے ہیں اور اپنی عبادت اس کو نظر آنے لگتی ہے. اب یہ شخص جو عابد ہے، اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. اس کے اعمال میں بہت سارے نفلی اعمال ہیں، عبادات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کا ذاتی حال جو کہ تکبر پر مشتمل ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. اللہ رب العزت اس تکبر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس تکبر کی وجہ سے اس کی عبادات کو دیکھتے بھی نہیں، اس کی عبادات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور انہی کی بات آگے سنیے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ گناہ گار ہے لیکن اپنے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، لیکن گناہوں سے ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ گار ہے. لیکن گناہ کے بعد اس کے اوپر ایسی ندامت اور شرمندگی، تواضع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میرے سے تو دنیا میں کوئی، کہتا ہے میں تو زمین پر سب سے زیادہ غلیظ ترین انسان ہوں. تو اس کے اندر اپنا چھوٹا پن، اپنی حقارت اور عاجزی اور تواضع، وہ اپنی بڑی تذلیل محسوس کرتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے گناہ پیش ہو رہے ہیں کہ یہ گناہ کرتا ہے، اور ساتھ اس کی عاجزی اور تواضع بھی پیش ہو جاتی ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ جل شانہ اس کی اس تواضع کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتے، اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتے. اب دیکھیں یہ ایسی خوبصورت، یعنی ایسا خوبصورت دین ہے کہ جس کی بنیاد تواضع ہے. اب بتائیے جب بنیاد ہی تواضع ہے، جھکنا ہے، دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھنا ہے، تو کیا ایسا شخص کسی کو کوئی ٹارچر کرے گا؟ لہذا دین میں کسی ٹیررزم کی، کسی ایکسٹریمزم کی
کسی دہشت گردی کی کوئی بھی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ تو یہ وہ اصطلاحات ہیں جو ہمارے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اچھا، آپ کو بتاؤں حضرت وسلم کی ایک دعا، میں اس دعا کو سن کے حیران ہو جاتا ہوں، جس سے آپ کو اس کا پتہ لگے گا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے حاصل کرنے کے طریقے میں ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے۔ تو ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے، الیک ربی فحببنی، الیک ربی فحببنی، مجھے اے اللہ اپنا دوست بنا دے، مجھے اپنے دوستوں میں اپنا حبیب۔ اب یہ تو ایک بات ہے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ ہم دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دوست بنا لے، الیک ربی فحببنی۔ اس کے فوراً بعد ایک دعا اس کے ساتھ مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وفی نفسی لکا فضللنی، وفی نفسی لکا فضللنی، اور مجھے ایسے بنا دے کہ میں خود کو، اپنے نفس کو، میں اپنے آپ کو فضللنی، حقیر سمجھوں، یعنی یہاں ذلیل سے مراد ہے چھوٹا سمجھوں، میں سب سے چھوٹا سمجھوں۔ اس کا مطلب ہے یہ عجز اور تواضع کوئی اتنی اہم چیز ہے، اور یہ عبدیت کی روح ہے، اور یہ مقصود زندگی ہے، اور یہ عبادت کی اصل ہے کہ وہ جو قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بندے میں نے تجھے عبدیت کے لیے اور عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل یہی عاجزی اور تواضع ہے۔ جب آدمی عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے تو اس کو بات ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، تو وہ اطاعت کرتا ہے۔ جب عاجزی اور تواضع ہوتی ہے تو اطاعت کرنا آسان ہو جاتی ہے، جھکنا آسان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے۔ تو اسے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وفی نفسی لکا فضللنی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نگاہ میں حقیر بنا دے۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے کہ وہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو انبیاء کے سردار ہیں، سب سے افضل ترین بشر ہیں، وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنا دوست بنا لے اور مجھے میری نگاہ میں حقیر بنا دے۔ اچھا، اب ان دونوں کا جو آپس میں اتصال ہے اس کی بھی ایک وجہ سمجھیے۔ اصل میں نا جب تک عاجزی اور تواضع نہیں ہوگی اللہ کی دوستی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے دوست وہی ہوتے ہیں جن میں تواضع اور عجز ہو، اور متکبرین تو جنت میں بھی نہیں جائیں گے، دوستی اللہ کی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت متکبرین کے لیے بنائی نہیں ہے، جنت متکبرین کے لیے بنائی نہیں ہے۔ تو دین کی جو اصل ہے وہ تو عجز اور تواضع ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سوچئے کہ اب ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے۔ دیکھیں، لوگ اس دنیا کی عدالت سے کتنا ڈرتے ہیں، اور جب دنیا کی عدالت کسی کو نااہل قرار دے دیتی ہے تو کتنی مشقت اور کتنی پریشانی آتی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کی عدالت ہے۔ جب اللہ کی عدالت میں ہم نااہل قرار دیے جائیں گے، ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، تو اس وقت پریشانی کا کیا سما ہوگا۔ جیسے وہ ایک بات بڑی خوبصورت بتائی جاتی ہے کہ ایک دلہن کو یعنی بیوٹیفائی، یعنی اس کو میک اپ کیا جا رہا تھا، ایک دلہن کو سجایا جا رہا تھا، میک اپ کیا جا رہا تھا، تو اس کو تیار کیا جا رہا تھا۔ جب وہ تیار ہوئی تو کسی سہیلی نے کہا کہ تم بڑی خوبصورت لگتی ہو، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ یہ پریشان ہوئی کہ رونے کی تو کوئی بات نہیں، تمہاری خوبصورتی کی تعریف کیا۔ اس نے اتنا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ تمہاری تعریف سے مجھے کیا فائدہ، تم جتنا مرضی مجھے خوبصورت کو، جس کے لیے تم مجھے بنا رہے ہو، اگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم مجھے خوبصورت نہیں لگتی، اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، وہ میرا خامن جس کے لیے مجھے تم سجا رہی ہو، تم تعریف کے پل باندھتے جاؤ، لیکن اگر وہ مجھے ریجیکٹ کر دے اور مجھے بدصورت کہہ دے، اس کو میرا چہرہ پسند نہ آئے، تو پھر کیا ہوگا۔ میں اس خوف سے، غم سے رو رہی ہوں۔ آج دنیا میں لوگ ہمیں بڑی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑے اہل دل میں سے ہیں، بڑے ہی
مخیر انسان ہیں اور بڑے لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہیں. لیکن دیکھیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کی ریٹنگ کیا ہے, اللہ کی عدالت میں کیا معاملہ پیش ہوگا. آج تو ساروں نے تعریفات کی ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہمارا معاملہ جب پیش ہوگا, اگر وہاں یہ کہا گیا کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے, اس نے عبادت کی ہے اور اس میں عجز اور تواضع اور اس میں عبدیت کی کیفیت پائی جاتی تھی, تو پھر جو ہے نا پھر یہ تعریفیں بھی اچھی لگیں گی. ورنہ وہاں اگر ریجیکٹ ہو گئے تو بڑی پریشانی ہوگی. چند باتیں اور عرض کرتا ہوں, مضمون انہی کا ہے, میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک بڑی پتے کی بات آپ کو بتاتا ہوں, بڑی پتے کی بات, یقین جانیے گا, بڑی مصمم اور جو حقائق کے اوپر بیسڈ ہے, تو اس کو سن لیجیے. بس اسی کے بعد یہی میرا آخری بات ہے. جس وقت آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے اور اس میں عاجزی ہوتی ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے, اس میں خشیت الہی ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس پر جب مصائب آتے ہیں تو اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں اس کی عاجزی کی وجہ سے. مشقت آتی ہے, بیماری آتی ہے, خوف, اور اگر بالفرض کوئی بے روزگاری کا معاملہ ہے یا کوئی اس کے امتحان, وہ اللہ تعالیٰ اس عاجزی اور تواضع کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے. اللہ اس کو بے سر و سامان کبھی نہیں چھوڑتا, اللہ اس کو بے سہارا کبھی نہیں چھوڑتا. اور بہت ساری مصائب اور مشقتیں جو اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہوتی ہیں, اللہ اس کی اس تواضع اور عاجزی کی وجہ سے اس سے دور کر دیتے ہیں. تو یہ شخص ایک بڑی خوشحال زندگی گزارتا ہے. اچھا, اس کے بالمقابل ذرا سنیے, وہ آدمی کہ جو عاجزی سے دور ہوتا ہے اور جس کی گردن میں قدر سریہ ہوتا ہے, اس کی طرف مشقتیں, مصیبتیں, تکالیف ایسے آتی ہیں کہ جیسے ہر آدمی اس کا دشمن ہے. تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کو عافیت مل جائے, عافیت, تو وہ اپنے اندر عاجزی و تواضع کرے. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. یعنی دیکھیں, میرے ایک جو شیخ تھے, وہی جن کی میں نے ابھی آپ کو بات سنائی, انہی کی ریپیٹیشن کرتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ دیکھو بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو نفسانی ہیں اور کسی وجہ سے انسان پھسل جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. تو یہ بظاہر کوئی ایسی تکبرانہ کیفیت نہیں ہوتی, نفس کے انگارے اس کے اوپر پڑتے ہیں تو وہ جیسے ماچس کی رگڑ سے آگ لگ جاتی ہے, اس کے نفس تھوڑی سی رگڑ ہوتی ہے تو وہ شیطان کا وسوسہ اس کے اندر آگ لگا دیتا ہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ گناہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت سچے دل سے توبۃ النصوح جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس گناہ کو مکمل طور پر معاف کر دیتے ہیں. اور ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں, انہیں پسند کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا اس طرح معاف ہو جاتی ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے کہ تم ایک بات یاد رکھو, جس وقت تمہارے اندر ذرا سی, زیادہ نہیں, ذرا سی بھی, زیادہ نہیں, ذرا سی بھی تکبر کی تھوڑی سی شان پیدا ہو گئی اور تمہارے اندر ذرا میں اور ایگو اور انانیت پیدا ہو گئی اور تم نے کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیا, تو ایک لفظ استعمال فرماتے تھے, اب سوچو کہ تم اب آندھی آئے گی, اب آندھی آئے گی. اور کہتے تھے جیسے محکمہ موسمیات والے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس جگہ سے ہوا کا ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے زیادہ, تو اس ڈائریکشن میں آندھی آئے گی. کہتے تھے اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہو جاتی تو ہم کہتے اب آندھی آئے گی, تو اس سے بہتر, اس سے پہلے کہ وہ آندھی آئے, ہم اسی وقت اللہ کے قدموں پہ گر کر معافی مانگ لیتے تھے, اور اگر بالفرض اس کا تعلق کسی انسان سے ہوتا تھا تو اس سے بھی مانگ لیتے تھے. اور یہ آندھی کیا تھی؟ یہ مصائب اور مشقتوں کی آندھی تھی. یہ مصائب اور مشقتوں اور تکلیف کی آندھی ہے جو انسانوں پر پھر چلتی ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اس دنیا میں یہ عاجز آپ کو اپنی ایک سوچ کا نچوڑ بتاتا ہے.
اس دنیا میں جس چیز کی نیڈ ہے نا، جو چیز ریکوائرڈ ہے، جو اشد جس چیز کی ضرورت ہے، ایک کاش کہ اس کی ہمیں سمجھ آ جائے وہ کیا چیز ہے۔ اگر اس مضمون کو بھی سمجھ لیا جائے نا تو آدمی میں قناعت آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہے نا، وہ بہت زیادہ مال پیسہ اور بہت زیادہ یعنی تعیش اور تمول اور پرتعیش زندگی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ عافیت ہے، عافیت ہے، دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت۔ ایک کاش کہ مجھے اور آپ کو عافیت کا معنی سمجھ آ جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اس کو مانگا کریں، اس کو ہر نماز کے بعد مانگا کریں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اس دنیا میں آپ مانگیں گے، عافیت۔ چونکہ ہمیں عافیت کا پتہ نہیں کہ عافیت کیا شے ہے، اور جس وقت تمام تر اسباب معیشت اور اسباب راحت کے ساتھ عافیت چھن جاتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ عافیت کیا شے ہے۔ گھر اشیاء سے بھرا ہوا ہے، ہر شے موجود ہے اور عافیت چھن گئی ہے۔ جب عافیت چھن جاتی ہے تو پھر دل کے اندر جو اضطراب اور اضمحلال، تو بعض لوگ تو پھر ٹکرے مارتے ہیں۔ وہ عافیت کا چھن جانا اس کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے، اس کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو اضطراب اور بے چینی اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، جب میں اپنے بزرگوں کے قدموں میں رہتے ہوئے اسی تجربے پہ پہنچا تھا کہ عافیت ہی سب سے بڑی چیز ہے جو مانگنی چاہیے۔ پھر احادیث میں جب مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ واللہ یہ سوچ بالکل درست تھی کہ اصل عافیت ہے۔ ابھی مجھے اور آپ کو عافیت کا معنی نہیں آتا، اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ کبھی بیماری سے عافیت چھن جاتی ہے، کبھی گھر کی عافیت کسی مقدمے سے چھن جاتی ہے، کبھی کوئی خدا بچائے کسی کا ایسی چوری ہو جاتی ہے کہ جس سے اس کا دل و دماغ معطل ہو جاتا ہے، عافیت چھن جاتی ہے۔ اور کبھی ڈپریشن کی اور ذہنی بیماریوں کی وجہ سے، کبھی نعمتوں کی محرومیوں کی وجہ سے عافیت چھن جاتی ہے۔ وہ عافیت چھن جانے سے دل و دماغ اجڑ جاتے ہیں اور دل کے اندر پھر وحشتیں آنے لگتی ہیں، اور اشیاء تو ساری کی ساری موجود ہوتی ہیں، چیزوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ڈگری بھی ویسے ہی ہوتی ہے، لیکن عافیت چھن جانے سے سکون چھن جاتا ہے، بے چینی چھن جاتی ہے۔ تو یہ عافیت جب چھن جاتی ہے تو سب کچھ چھن جاتا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا اور دنیا میں عافیت مانگنی چاہیے۔ مال پیسہ تو اللہ نے جتنا مقدر میں دیا وہ مل جائے گا، اصل چیز عافیت ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، یہ حدیث پڑھی تو میں باغ ہو گیا، اور مجھے اس کی اور زیادہ امپورٹنس کا پتہ لگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے عظیم صحابی ایک دفعہ کھڑے ہو گئے اور بیان کرنے لگے، اور بیان کرنے کے بعد کہنے لگے، لوگوں اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ بس اتنی بات کہی تو زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار ہچکیوں سے رونے لگے کہ عافیت مانگا کرو۔ یہ وہ لوگ تھے جو عافیت کو جانتے تھے کہ عافیت کیا چیز ہے۔ تو اس دنیا میں بندے کو عافیت چاہیے، اور یہ عافیت دونوں جہانوں کی مانگنی چاہیے۔ اس دنیا میں بھی عافیت مانگنی چاہیے اور آخرت میں بھی عافیت مانگنی چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حدیث مبارکہ ہی کا میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہی سے دیکھیے، 3 چیزیں بیان کی گئی کہ جس شخص کو، حدیث مبارکہ سے یہ چیز ماخوذ ہے، منقول ہے، کہ جو شخص صبح اٹھا اور اس کے جسم میں کوئی تکلیف نہیں، اور اس کے جسم میں کوئی تکلیف نہیں، اس کے جسم میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی ایبڈومنل پین نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو یہ معمولی سا آرتھرائٹس یہ تو زندگی کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے نا، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی پرابلم، کوئی ایسی تکلیف۔ اور ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، جب کوئی کہتا ہے نا میں بڑا بیمار ہوں، ڈاکٹر شہزاد صاحب، تو وہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں دکھائیں بیمار کیا ہوتا ہے، ہاسپٹلس میں جاؤ اور بیماروں کو دیکھو۔ ہم کہاں بیمار ہیں، ہم پہ تو اللہ کا فضل ہے۔ تو اگر کوئی شخص کو کوئی ویکنس ہو گئی، کوئی تھوڑا سا ڈائجیشن اپسیٹ ہو گیا، بیمار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو کہتے ہیں آؤ بیماری تو دکھائیں ہم آپ کو، کہ جو لوگ ہاسپٹل میں جس طریقے سے جو بیمار ہیں، اللہ کی پناہ،
تو اللہ رب العزت نے ہمیں عافیت دی ہے. اچھا فرمایا کہ جو شخص صبح کو اٹھا اور اس کے جسم میں کوئی پین نہیں اور کوئی درد نہیں، ایک، اور دوسری بات اس کے پاس امن ہے. یہ کتنی زبردست بات ہے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس کو بتلایا کہ ہم نے ان کو خوف سے امن دیا. اب آپ دیکھیں ایک بہت، اگر آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں تو آپ کو سائیکیٹرسٹ بتائیں گے کہ ہماری جو مریضوں کی جو کامن کمپلینٹس کیا ہیں، تو اس میں کہتے ہیں ایک ہے اپریہینشن، خوف، انسیکیورٹی، عدم تحفظ کا شکار ہو جانا. تو اس کو کہا کہ اب آمنہم من خوف، ہم نے ان کو خوف سے امن دیا. تو دوسری چیز جو اس کو میسر ہے وہ امن ہے. اب دیکھیے گا میں آپ کو آپ ہی کے اوپر اپلائی کر کے بتاؤں گا. اور تیسری چیز فرمایا کہ اس دن اس کے پاس کھانے کی تمام اشیاء اویلیبل ہے، یعنی اس دن کا کھانا اس کے پاس اویلیبل ہے. اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس آئس کریم بھی ہو اور اس کے بعد پیزا بھی ہو. اگر اس کے پاس گندم کی اور چیزیں موجود ہیں، گندم بھی موجود ہے اور روٹی موجود ہے، اس کی معدے اور جسم کی ریکوائرمنٹ کے لیے اس دن کا کھانا موجود ہے، تو فرمایا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی ہے. تین چیزیں کیا ہوئی کہ صبح اٹھا تو اس کو کوئی پین نہیں، اس کے پاس جسم میں عافیت ہے. دوسری چیز اس کے پاس امن ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، امن ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے. تو حدیث مبارکہ میں آیا کہ اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی. تو ہمیں کاش کے عافیت کا پتہ لگے. اگر ہم عافیت کو جان سکیں نا تو ہم اس دنیا کی بہت سارے مصائب اور مشقتوں سے بچ جائیں. ہم عافیت کو طلب ہی نہیں کرتے، ہم کثرت کو طلب کرتے ہیں، چیزوں کی کثرت میں عافیت نہیں ہوتی. ہم برکت کو طلب نہیں کرتے. اور عافیت تو ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر امن ہوتا ہے، جس کے اندر عزت ہوتی ہے، جس کے اندر زندگی بڑی، یعنی عافیت سے مراد ہے کہ زندگی حیات طیبہ بن جائے. حیات طیبہ، اس میں عزت بھی ہوتی ہے، اس میں قلب کا اطمینان بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی انگزائٹی نہیں ہوتی، کوئی ڈپریشن نہیں ہوتی، کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی عدم تحفظ کا وہ شکار نہیں ہوتا. اس کا دل اللہ سے ایسا جڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روٹی دیتا ہے، اس کے اندر شکر کے جذبات ہوتے ہیں اور روٹی کھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یوں اس کی زندگی گزر جاتی ہے. دیکھیے کھربوں پتی آدمی سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا، اور یہ استفادہ تو کھربوں درم تو کوئی نہیں کھا سکتا. اور دیکھیے گندم کی روٹی ہی کھا سکتا ہے. یہ تو نہیں کہ اس کے لیے گندم جو ہے نا اس کے گرین سونے کے بن جائے، وہ تو ہضم ہی نہیں کر سکتا. تو کھانا تو گندم ہی کی روٹی ہے. جیسے اربوں خربوں روپے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اربوں خربوں روپے مل جائیں تو کس کے لیے ہوتے ہیں؟ دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، اپنے لیے نہیں ہوتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اس امت کے سب سے زیادہ امیر صحابی ہیں، دوسروں پہ خرچ کرتے تھے. اچھا تو میں تھوڑا سا نا مضمون پہ واپس آؤں کہ جس آدمی، یعنی وہی مضمون جو جنہوں نے بیان کیا، جس آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے نا اس کی عافیت چھن جاتی ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ مشقتوں کا شکار ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ، اب اس کو پتہ نہیں لگتا. اب دیکھیں یہ کتنی کامن آپ نے بات سنی جو میں آپ ہی مجھے سناتے ہیں اور میں بھی سنتا رہتا ہوں کہ این وقت میں لیٹ دا لیمن تھار ہماری ڈیل ختم ہو جاتی ہے. رشتہ آتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے، بچیاں اپنے منہ سے بتاتی ہیں. رشتہ آتا ہے اتنا صدمہ ہوتا ہے، اتنا صدمہ ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ اللہ تو ان کو بس فضل، اپنے فضل سے ڈھانپ. رشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد سب کچھ طے ہو جاتا ہے اور ایٹ دا لاسٹ آور، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آتا ہے 11 12 15 16 17 بچی ڈپریشن کا شکار ہو آتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اے بیٹی تو بھی دیکھ کہ تیرے دل میں اللہ کی کتنی اطاعت ہے. تو ذرا اپنی بے پردگی کو بھی دیکھ، تو اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، زبان کو بھی دیکھ کہ اس سے کتنے اللہ رب العزت کے گناہ سرزد ہوتے ہیں. تو اپنی غفلتوں کو بھی دیکھ اور تو اپنی سرکشی کو بھی دیکھ کہ تیری زندگی میں اللہ تعالیٰ سے سرکشی بھی پائی جاتی ہے. اور تو نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اپنی زندگی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں ہے کہ تیری زندگی اللہ کے امر کے خلاف چل رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیٹی تو نماز بھی تو نہیں پڑھتی، اللہ کو سجدہ بھی تو نہیں کرتی. اور اگر نماز کی سعادت ہے
تو پھر وہ عورتوں کے لیے جو چیز انتہائی اہم ہوتی ہے حیا، اور الحیا شعبۃ من الایمان، وہ تیری حیا کہاں چلی گئی؟ تو اس لیے نہ بات یہ ہوتی ہے کہ پھر عافیت سلب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے احکامات کی پابندی کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو اللہ رب العزت کبھی بھی اس کو کسی مشقت میں نہیں ڈالتے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس شخص کے اندر ایروگنس ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑائی ہوتی ہے اور تکبر ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ شخص مشقتوں میں ڈالا جاتا ہے، اور مشقتوں میں ڈالنے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس میں عاجزی آ جائے۔ یہ اس کے لیے ایک ٹریٹمنٹ اور علاج کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اس کی نہ جنرل سرجری ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر ٹیومر کو سرجری کر کے کاٹ کے باہر پھینک دیتا ہے، اس طرح تکبر کی وجہ سے جو مشقتیں اور جو تکلیف آتی ہیں یہ اس شخص کا سرجیکل آپریشنز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے یہ چونکہ کلمہ گو ہے تکبر کو نکال دے، اس لیے کہ تکبر کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے اس سے نہ مصائب اور مشقتیں دور رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جب مصائب اور مشقت اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت خود اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں، اور کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ اس کی مدد کر دیتے ہیں اور اس کے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو مصائب کی اور مشقتوں کی اور تکالیف کی کثرت ہے اس کی ایک وجہ تکبر ہے، لہذا عاجزی اختیار کیجیے۔ تو میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ کسی گناہگار سے گناہگار آدمی کو بھی نہ، جو آپ کے نزدیک سب سے گناہگار ہونا، اس کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ بس یہ پہلی چیز ہے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ اب کہتے ہیں شراب پیتا ہے، اور اب شراب پیتا ہے اور زنا کرتا ہے اور سود لیتا ہے، اور کہہ لیجیے جو جتنے آپ نے ڈال دیجیے اس میں گناہ۔ نہیں، آپ نہیں حقیر سمجھ، آپ کو اجازت ہی نہیں۔ آپ کو، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، میں جب یہ بات کہتا ہوں تو لوگ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے کافر کو حقیر نہیں سمجھنا، آپ نے کفر سے نفرت کرنی ہے۔ کفر سے نفرت کیجئے، کافر سے نفرت نہ کیجئے۔ زنا سے نفرت کیجئے، زانی سے نفرت نہ کیجئے۔ گناہ سے نفرت کیجئے، گناہگار سے نفرت نہ کیجئے۔ شراب سے نفرت کیجئے، شرابی سے نفرت نہ کیجئے۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ جو سب سے زیادہ جس کو آپ گناہگار سمجھتے ہیں نا، اس کو بھی حقیر نہ سمجھیے۔ لہذا کوئی بھی کسی کے ساتھ جو معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی حکمران ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ اللہ بندے کا معاملہ، اللہ اس کے ساتھ جو مرضی معاملہ کرے، تم حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی۔ میں دو باتیں بتاؤں گا آج کی اس مجلس میں، تاکہ جو مضمون ہے اس کا عملی شکل، اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ ہو سکے، وہ یہ کہ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو، اور جو آپ کو حقیر نظر آئے اس میں مطاعت ہو جائیں، اس کے ساتھ اور نرمی کریں، اور اس کے ساتھ کوئی ہدیے کا معاملہ کر لیں، اس کے کچھ اور زیادہ اس کے ساتھ خوش خلقی کا معاملہ۔ اور دوسری چیز، پہلی چیز واضح ہوگی، دوسری چیز یہ ہے کسی اپنے مسلمان بھائی کی، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، نیک و صالح ہو، عزیز ہو، قرابت داری میں ہو نہ ہو، دل آزاری نہ کیجیے، دل آزاری نہ کیجیے۔ بس دل آزاری جب آپ کسی کی کرتے ہیں نا، پکڑ آ جاتی ہے۔ دل آزاری نہ کیجیے، پکڑ آ جاتی ہے۔ دل آزاری نہ کیجیے، دل آزاری، اور جو ماں کی دل آزاری کرے اس کا تو بچتا ہی کچھ نہیں، اور جو کسی غریب اور فقیر اور حقیر اور کمزور اور ضعیف کی دل آزاری کرے اس کا بھی کچھ نہیں بچتا، اور جو اپنے بڑوں کی دل آزاری کرے وہ بھی نقصان میں ہے، جو اپنے دوستوں کی دل آزاری کرے اس کی بھی سزا ملتی ہے۔
دل آزاری کبھی کسی کے نہ کرنا، اور ماں اور باپ کی تو کرنا ہی نہ، بس دل آزاری سے بچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، لا کی ضرب سے آپ ہر شے کو نکال کر دائیں طرف گندگی اور غلاظت پھینک دیں گے، اور الا اللہ کی ضرب سے اللہ کا نام قلب میں داخل کریں گے۔ لا کی تلوار سے دل، دماغ، نفس کے اندر جتنی بھی غلاظتیں ہیں ان کو کاٹتے ہوئے ادھر پھینک دیں، لا الہ، گندگی اور غلاظت کو ادھر پھینک دیں گے، الا اللہ، اور اللہ کا نام دل میں داخل کریں گے۔ بس بیٹا کافی، پوری لائٹس نہ بند کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ الا 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 اللہ تو ہی تو فقط تو صرف تو واحد تو ہی تو الا اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ الا 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 اللہ پیارے اللہ میرے اللہ الا اللہ الا اللہ تو ہی تو الا اللہ 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 کو پیار سے پکار لیجئے اللہ کو پیار سے پکار لیجئے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث جزا الله أن محمدا ما هو أهله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الہ العالمین یا رب کریم میرے مولا ہمارے زندگی کے پچھلے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے میرے مولا ہم یہاں حاضر ہوئے ہم نے باتیں کی باتیں سنی میرے مولا جو کہا سنا گیا اس پہ ہمیں غلطیوں پہ ہمیں معاف فرما دیجئے جو کہا سنا گیا اس پہ سچے دل کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے میرے مولا ہمیں عاجزی و انکساری نصیب فرما دیجئے ہمیں تکبر کی رمق سے بھی بچا لیجئے میرے مولا آپ کی پسندیدہ جگہ سے
یہ جو گناہ ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے میرے مولا. ہم آپ کی پسندیدہ جگہ میں جانا چاہتے ہیں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں میرے مولا. یہ گناہ اگر ہم میں سے کسی میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم آپ کی ملاقات سے محروم ہو جائیں گے میرے مولا. آپ اپنا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, ہمارا تزکیہ فرما دیجئے عافیت سے میرے مولا. عافیت سے ہمارا تزکیہ فرما دیجئے تاکہ ہمارے یہ اخلاق رذیلہ ہمارے اندر سے نکل جائیں اور ہمارے اندر اخلاق حمیدہ پیدا فرما دیجئے. نبی علیہ السلام کی اتباع کے اندر میرے مولا نبی علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے میرے مولا. ہمیں نبی علیہ السلام سے ظاہر اور باطن میں مشابہت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے خود قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یا اللہ آپ ہمیں فاتبعونی میں کمال نصیب فرما دیجئے میرے مولا. آپ ہمیں فاتبعونی میں کمال نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کا سچا پکا جان نشین بنا لیجئے. یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دل کا سکون بنا لیجئے. یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دل کا سکون بنا لیجئے. یا اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمارے آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ ہمیں ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی روئیں روئیں ریشے ریشے سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے میرے مولا. ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی روئیں روئیں ریشے ریشے میں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت داخل فرما دیجئے میرے مولا. ہمیں قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے میرے مولا. یوم قیامت کو میرے مولا ہماری زندگیوں کا سب سے خوشیوں بھرا دن بنا دیجئے. یا اللہ ہمارا اعمال نامہ ہمیں دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیجئے, بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے سے مت عطا فرمائیے گا میرے مولا. اس دن جس دن گرمی اپنے عروج پہ ہوگی میرے مولا, لوگ اپنے پسینوں کے اندر اپنے گناہوں کے بقدر ابلتے ہوں گے میرے مولا. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے آپ کے عرش کے سائے کے میرے مولا. ہم آج یہاں پہ آپ سے بیٹھ کے بھیک مانگتے ہیں, اس دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے گا میرے مولا. اس دن آپ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے گا میرے مولا. ہم نے علماء سے سنا کہ اس دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے, وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے, آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے اور آپ ان سے کلام فرمائیں گے اور انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے میرے مولا. ہمیں عافیت کے ساتھ ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے میرے مولا. ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ان کی قربت میں جگہ نصیب فرما دیجئے گا میرے مولا. حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام عطا فرما دیجئے گا. یا اللہ پل صراط کے اوپر میرے مولا اندھیرے ہوں گے, یا اللہ ان اندھیروں کو ہمارے ایمان کے, ہمارے اسلام کے, ہمارے وضو کے نور سے دور فرما دیجئے گا میرے مولا. پل صراط کو ہمارے لیے کشادہ فرما دیجئے گا, ہمیں اس کے اوپر سے پھسلنے میں گرنے سے محفوظ فرما لیجئے گا. یا اللہ اس کے اوپر سے ہمیں بجلی کی تیزی سے گزار دیجئے گا. یا اللہ جنت میں نبی علیہ السلام کی جوتیوں میں جگہ نصیب فرما دیجئے گا میرے مولا. جنت میں اپنا دیدار بے حجاب کثرت اور استغراق کے ساتھ عطا فرما دیجئے گا. یا اللہ اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگ رہے ہیں پر میرے مولا آپ نے خود قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید. آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں غنی ہوں اور تم فقیر ہو میرے مولا. فقیر تو اونچا دروازہ دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے میرے مولا. ہم بھی آپ کے دربار کے فقیر ہیں, آپ کا دروازہ سب سے اونچا ہے, اس اونچے دروازے کو دیکھ کے اونچی صدا لگا رہے ہیں میرے مولا. آپ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم میرے مولا. ہماری کوئی اوقات نہیں تھی کہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے, ہم یہ الفاظ اپنی زبان پہ لے کے آتے میرے مولا. آپ نے توفیق دی, ہم یہاں پہ آ گئے, ہم نے ہاتھ پھیلا لیے, ہم نے یہ الفاظ آپ سے مانگ لیے, یہ زبان پہ ہم لے آئے میرے مولا آپ کی توفیق سے. یا اللہ ادعونی ہو گیا, یا اللہ استجب لکم بھی فرما دیجئے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ایمان اور اسلام کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں مثل صحابہ ایمان نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دیجئے کہ اگر کوئی ہمیں گرم تیل میں بھی ڈالے تو
ہمارے جسم میں سے جان نکال سکے پر ہمارے قلب میں سے ایمان کو نہ نکال سکے. یا اللہ فضل فرما دیجئے, اللہ کرم فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے, اپنا بنا لیجئے. یا اللہ قرآن پاک کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا لیجئے. یا اللہ ہمارے غموں کا مداوا بنا لیجئے. یا اللہ ہماری زندگیوں کے اٹکے کاموں کو سلجھا دیجئے. یا اللہ ہماری پریشانیوں اور مشکلیں دور فرما دیجئے. یا اللہ یا اللہ ہمارے اٹکے کاموں کو سلجھا دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنی تمام مخلوقات کے شرور سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یا اللہ ہمیں برے اثر سے, آسیب سے, نظر بد سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں تو کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں تعویذ کرو, فلاں وظیفہ کرو, اللہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک ہی سبق سکھایا ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پڑھو, یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے مولا ہمارے تمام کاموں میں آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے. میرے مولا ہمیں اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. رب زدنا علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ امت کی جو بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں میرے مولا ان کو نیک ازواج نصیب فرما دیجئے. ماں باپ کے فرائض ادا کرنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ امت کی جو متعلقہ اور بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے بھی آسانی فرما دیجئے. میرے مولا جو امت کے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کوئی سبیل پیدا فرما دیجئے. یا اللہ مخلوق کے لیے مشکل ہے پر آپ تو خالق ہیں, آپ تو رازق ہیں. آپ کے لیے مخلوق کی مشکل آسان کرنا کوئی مشکل نہیں. میرے مولا کرم فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے, آسانی کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے حلال رزق میں برکت, وسعت اور کشائش نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں حرام اور مشتبہ لقمے سے بچا لیجئے. یا اللہ ہمیں حرام اور مشتبہ کاموں سے بچا لیجئے. میرے مولا پاکستان کی, ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما لیجئے. میرے مولا جو اس کا دشمن ہے میرے مولا اس کو ہدایت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جس کی قسمت میں ہدایت نہیں اس کو چن چن کے دفعہ دور فرما دیجئے. یا اللہ نعمتوں کے مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. یا اللہ علم کے حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. یا اللہ ایمان کے مل جانے کے بعد ایمان کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ مدارس عربیہ کی دعوت و تبلیغ کے کام کی اور وہ خانقاہیں جن میں اللہ اللہ ہوتی ہے, یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ جو لوگ اقامت دین کی کوششوں میں مصروف ہیں ان کی حمایت فرما دیجئے. میرے مولا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. یا اللہ جتنی خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی میرے مولا ان خیروں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما دیجئے. یا الہ العالمین جن شرور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بار بار اپنے در کی مقبول حاضری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جتنی دعائیں مانگنا چاہیے تھی ہم نہیں مانگ سکے, ہمارے حق میں بہتر تھیں, وہ بھی محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.